वाला भी आया दुनिया ना को फिर मकसद खोलिए जो मकसद का धंधा होगा मतलब बच्चों को जब कुछ मकसद खोलना नहीं और क्या छोकरा वापस का कि वापस की बदल बुरा है अभी इसकी बोलना कहीं ना बुला मैं अपने साथ और बदल कैसी बुलाया था الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی بزرگان محترم جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں محبوب خدا سرتاج الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی ہے. اسی مناسبت سے تین ہفتے سے ہماری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھے تو ان کی والدہ نے جو برکتیں دیکھی، جو رحمتوں کا نزول دیکھا، اس کو مختصراً آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اپنی ماں کے پیٹ ہی کے اندر تھے اور آپ کے والد صاحب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، وہ فرماتی ہے حضرت آمینہ جب امانت نبوت کی امین ہوئی تو ان کے جسم سے ایک بہترین خوشبو آیا کرتی تھی۔ پورے مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ عبد المطلب کی بہو بہت ہی قیمتی عطر کو استعمال کرتی ہے۔ یہ بات آہستہ آہستہ عبد المطلب تک پہنچی۔ عبد المطلب نے اپنی بہو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو بلا کر کہا کہ آمینہ آپ کی بھی بہو ہے، آپ ذرا ان کو اپنے پاس بلا کر سمجھائیے کہ وہ اس دنوں کے اندر خوشبو کو استعمال نہ کریں، جبکہ ابھی تو وہ یتیم ہوئی ہے، ابھی تو وہ بیوہ ہوئی ہے، آپ ان کو بلا کر سمجھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے کہا کہ میں کئی دن سے یہ بات سوچ رہی ہوں کہ آمینہ کو میرے پاس بلاؤ اور اس سلسلے میں کچھ بات کہوں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل ان کی شخصیت کے اوپر ایسا اثر ہے اور ایسا رعب پڑا ہوا ہے کہ میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ حضرت آمینہ کو میرے پاس بلا کر اس سلسلے میں کچھ باتیں کروں۔ بہرحال ایک روز عبد المطلب نے خود اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا اور پھر کہا کہ بیٹی ان دنوں کے اندر جبکہ آپ بیوہ ہوئی ہے، آپ اتنا قیمتی خوشبو استعمال نہ کیجیے، اور آپ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ کو اتنی قیمتی اور اتنی خوشبو لا کر کون دیتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ابا آپ خوشبو کی بات کر رہے ہو، خدا پاک کی قسم آج تک میں نے بازار بھی نہیں دیکھا، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کروں گی تو شاید آپ مجھے پاگل اور مجنون کہیں گے، اس لیے کہ اگر میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ دیواریں مجھ سے باتیں کرتے ہیں، دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، اور اگر درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ آداب بجا لاتے ہیں، ستاروں کو دیکھتی ہوں تو وہ مجھے سلامی کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ مجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جیسے ہی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، حال یہ ہو گیا ہے کہ جس جگہ کے اوپر میں تھوکتی ہوں اس جگہ سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ وہ انوارات، یہ وہ برکات تھے جو ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ ہی کے اندر تھے۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ صحیح قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرے ولادت کا دن آیا، میرے پاس عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان ابن ابی العاص ان دونوں کی والدہ موجود تھی۔ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ چند دراز قد کی عورتیں میرے حجرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے نام پوچھا تو ایک عورت نے اپنا نام آسیہ بتایا، اور دوسری عورت کو پوچھا تو اس نے اپنا نام مریم بتایا، اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں تھی، ان کے ساتھ جنت کی حوریں تھی۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خدائی نرسنگ سٹاف تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسن انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا حضرت آمینہ کی خدمت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اتنا بہترین عملہ مقرر فرمایا جس کے سربراہ اور جن کے مین حضرت آسیہ اور حضرت مریم کو قرار دیا۔ ایک دیکھو
تو ایک نبی کو جنم دینے والی ہے حضرت مریم، اور دوسری دیکھو حضرت آسیہ، یہ نبی کی پرورش کرنے والی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی ہے۔ تو یہ بہترین عملہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیلیوری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عملے کو مقرر فرمایا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی ولادت کا مرحلہ شروع ہوا، اچانک میرے حجرے کے اندر اور میرے کمرے کے اندر جو دیا جل رہا تھا اس کا تیل ختم ہو گیا۔ اب عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کو روشنی کی فکر لاحق ہوئی کہ کسی بھی طرح روشنی کا انتظام کیا جاوے، لیکن کیا ہوا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے پیدا ہوئے، پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا، اور جو ہم کو روشنی کی ضرورت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ وہ عورت جس کا جنون ساتھی ہونے والے بچے کو دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، ایسی عورت کے لیے یہ دن بہت بھاری ہوا کرتے ہیں، اور اپنی پیٹ کے اندر پرورش پانے والی روح کو وہ ماں اپنا تمناؤں کا مرکز اسی کو سمجھتی ہے، اور اس کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوبصورت چاند جیسا نورانی بچہ عطا فرمائے، اس کی تمنا ہوتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے خوشخبری دی گئی، ولادت کی خوشخبری دی گئی، میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے نور نظر اور میں نے اپنے لگتے جگر کو دیکھوں، لیکن میں کیا دیکھتے ہوں، میں نے دیکھا کہ میرا لگتے جگر، میرا نور نظر کو جب میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پہلے ہی دن اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو سجدہ کیا، اور عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، تمہارا ایشور ایک ہی خدا ہے، اور اسی کے سامنے تم کو سجدہ کرنا چاہیے۔ پہلے ہی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام سنایا، پہلے ہی دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس رات مکہ کے اندر ایک یہودی عالم تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو قریش کے ایک مجلس کے اندر اس یہودی عالم نے یوں کہا کہ تمہارے یہاں کوئی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پھر اس نے ان کی نبوت کی ساری علامتیں بتائی کہ اس طرح یہاں ان کی نبوت کی نشانی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے یہاں بیٹے کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس یہودی عالم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ فوراً اس بچے کو دیکھنے کے لیے گیا۔ اب چونکہ عالم تھا، سب جانتا تھا، اس نے مہر نبوت کو دیکھا، تو مہر نبوت دیکھ کر وہ وہاں ہی بے ہوش ہو کر گر گیا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے وہاں قریش مکہ سے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جو آخری نبی ہے اور جس کی بشارت دی گئی ہے، یاد رکھنا۔ اس نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ بنو اسرائیل سے نبوت بھی گئی اور کتاب بھی گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب بنو اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا حسب نسب حضرت اسماعیل سے، یعنی بنو اسماعیل سے اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بچہ تمہار قریش کے اوپر ایک ایسا حملہ کرے گا جو کی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ اس نے یہ بشارت دی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد حضرت ام ایمن کو عبد المطلب جانتے ہی نہیں تھے، وہ کعبہ کے حرم کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ام ایمن عبد المطلب کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لے کر روانہ ہوئی۔ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ام ایمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی۔ آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام
زید بن اسامہ سے ان کا نکاح کیا اور اس سے حضرت زید ابن اسامہ پیدا ہوئے۔ تو یہ خوشی خوشی عبد المطلب کے پاس بشارت دینے کے لیے گئی، بشارت دی، عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور ام ایمن ہی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ننھے ننھے حضور کو اپنی گود کے اندر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، اور پھر اپنے جذبے کا اظہار کیا اور اشعار کے اندر اپنے جذبے کو ظاہر کیا، جس اشعار کے اندر عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان سے بھی بڑھ چڑھ کر بتایا کہ اتنے زیادہ خوبصورت ہے کہ غلمان جو جنت کے اندر ایسے خوبصورت لڑکے ہوں گے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورتی کا اظہار کیا۔ عبد المطلب خوش ہوئے، عبد المطلب خوش ہوئے، حضور کو دیکھا اور پھر ننھے حضور کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ کی نشانی کو چوما، پیار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عملی دعا کی تفسیر تھی جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگی ہوئی دعا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے ابا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی امتحان و آزمائش کی زندگی تھی۔ سیرت عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر بھی آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم کی سیرت کو بیان کیا گیا تھا۔ پوری ان کی زندگی امتحان و آزمائش کی زندگی تھی۔ اللہ کے عظیم پیغمبر سارے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ویران وادی کے اندر آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ باپ اور بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے کے اوپر کر رہے تھے۔ یہ مرکز رشد و ہدایت کے مرکز میں ایک باپ مہمان تھا تو بیٹا مزدور کی تھا، اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی معمار یا کوئی مزدور گھر تعمیر کر لیتا ہے تو مالک مکان سے کچھ انعام مانگتا ہے، مالک مکان سے انعام مانگتا ہے۔ جب اللہ کے مرکز رشد و ہدایت تیار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے انعام مانگا، لیکن وہ انعام سونا چاندی روپے پیسے زمین و جائیداد نہیں مانگی، بلکہ باپ اور بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت ایک ہی نام مانگ رہے تھے اور ایک ہی دعا کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ انہی کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیجیے جو ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو حکمت کی باتیں بتائے۔ یہی وہ چیز اور یہی وہ دعا تھی جو حضرت کہ وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بعثت ہوئی۔ آج اسی دعا کی عملی تفسیر کعبۃ اللہ کے سامنے حضرت عبد المطلب اپنے ننھے حضور کو لے کر کھڑے ہیں، سامنے کعبۃ اللہ ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے حضور ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جس مرکز کے پاس، جس کعبۃ اللہ کے پاس حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، آج وہی دعا کی تفسیر اسی کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہے کہ ننھے ننھے حضور عبد المطلب کی گود میں ہے، کعبۃ اللہ سامنے ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے حضور ہے۔ تو یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھا اور وہ دعا کی قبولیت کی عملی تفسیر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ کے رسول یہ بات بھی یاد رکھیے، تو حضرت عبد المطلب نے اس کعبۃ اللہ کے پاس پیار کیا، محبت کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کی ہوئی تھی اور پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مستقل ختنہ نہیں گئی، اللہ کی طرف سے ختنہ شدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر بھی عبد المطلب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ضرور یہ بچہ کوئی بڑی شان اور بڑی عظمت والا ہے، ان کو یہ معلوم ہو گیا۔ پھر
حضرت عبد المطلب نے ننھے حضور اپنی گھر کی عورتوں کو دیا. وہ گھر کی عورتیں روزانہ عبد المطلب کو اس بات کی خبر دے دی کہ خدا کے پاک کی قسم آج تک ہم نے ایسا حسن و جمال والا بچہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. روزانہ یہ خبر دے دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دی کہ ننھے حضور صبح سویرے ہم جب بھی ان کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہے اور یہ چھوٹا سا بچے کی نظر ہر وقت آسمان کی طرف رہتی ہے. جب یہ باتیں عبد المطلب کو پتہ چلی تو عبد المطلب نے بانپ لیا کہ ضرور یہ بچہ کوئی بڑی عالی شان والا ہے اور میرے بیٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا بیٹا حضرت عبداللہ انتقال کر گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھرپائی کر رہا ہے. عبد المطلب کو اس کا علم ہو گیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد چند روز ان کی والدہ حضرت آمینہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے ساتویں روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا. اسی لیے بچے کی پیدائش کے وقت ساتویں روز عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اعتبار سے ہو وہ عقیقہ کرنا چاہیے. اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. بہرحال میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب نے 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا. اس عقیقے کے اندر سارے قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو دعوت بھی دی، کھلایا پلایا بھی. اسی مجلس کے اندر ایک آدمی نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا کوئی نام سوچا بھی ہے کہ اس کا کوئی نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد رکھا ہے. عرب نے جب یہ نام سنا تو بڑے حیران اور پریشان ہو گئے، اس لیے کہ عرب کی تاریخ کے اندر پہلے کسی نے ایسا نام رکھا ہی نہیں تھا اور سنا بھی نہیں تھا. اس لیے ان کا تعجب کرنا بھی حق بجانب تھا کیونکہ انہوں نے ایسا نام سنا ہی نہیں تھا. بعض روایت میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد المطلب نے والدہ سے پوچھا کہ آپ نے ان کا کوئی نام سوچا ہو تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ میں ان کے انوارات اور برکات کو دیکھ کر یہ محسوس کر رہی ہوں کہ دل کے اوپر میرا کوئی حق ہی نہیں ہے. بس میرے ذہن کے اندر ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے محمد. عبد المطلب اور حضرت آمینہ بعض روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمینہ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کا نام احمد محمد رکھا جائے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا محمد نام رکھا گیا. شاید علامہ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ جو نام ہوتے ہیں وہ آسمان سے آتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جو نام عبداللہ رکھا وہ در حقیقت وہ الہام ربانی تھا، یعنی اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھنا یہ بھی حقیقی معنوں کے اندر اللہ کی طرف سے ایک الہام تھا. محمد یہ حمد سے بنا ہوا ہے. حمد کے معنی تعریف کے ہوا تھے اور دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے محبوب اور اے ہمارے برگزیدہ بندے، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بڑھایا اور ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند و بالا کیا. دنیا جانتی ہے مشرق کے کنارے سے لے کر مغرب کے کنارے تک دنیا کے اندر کسی کے نام کی صدائیں لگائی جاتی ہے اور کسی کا نام سب سے زیادہ بلند ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. در حقیقت یہ اللہ کی وہ آیت کریمہ، قرآن پاک کی آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عملی تفسیر میں آج دنیا سب سے زیادہ تعریف کسی کی اللہ کے بعد کر رہی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کا نام محمد رکھا گیا. چند دنوں پیدائش کے بعد چند دنوں حضرت آمینہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. پھر اس دودھ پلانے کی سعادت حضرت صوبیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز یعنی باندھی تھی،
اس کے حصے میں اللہ نے یہ سعادت لکھی ہوئی تھی۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ حضور کی پیدائش کے جب ان کو خوشخبری دی گئی کہ اس طرح یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس ابو لہب نے اس خوشی کے اندر، حضور کی پیدائش کی خوشی کے اندر، یہ کنیز، یہ باندھی حضرت صوبیہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا، انگلی کے اشارے سے ان کو آزاد کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشی منانے والے ابو لہب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم رکھا، اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم رکھا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایمان اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ دے تو اللہ کے رسول اور حضور کی پیدائش پر خوشیاں منانے والے ابو لہب کے وہ ایمان کی دولت سے محروم رکھے، اور اللہ دینے کے اوپر آوے، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی حضرت ہندہ کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اس لیے اس ایمان کے اوپر ہم اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کریں، ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ اللہ یہ تیری کیسی تقسیم ہے، اللہ کی حکمت ہے اس میں بہت ساری۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ کنیز، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، حضرت صوبیہ نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابو لہب، اس کو ایمان کی دولت نہیں بلکہ وہ شروع اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف نکلا۔ اور یہی نہیں، ان کی عورت بھی، ام جمیل بھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن رہی۔ دشمن نہیں بلکہ دشمنی کی حد یہ تھی کہ جس راستے کو اس کو معلوم ہوتا کہ حضور اس راستے سے گزرنے والے ہیں، اس راستے کے اوپر وہ ام جمیل ابو لہب کی عورت کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اور اللہ کے آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے اوپر دعوت و تبلیغ کی آیتیں نازل ہوئی اور سارے لوگوں کو صفا پہاڑی کے پاس جمع کر کے اللہ کے رسول نے دعوت دینا چاہا، تو جو سب سے پہلے پتھر اٹھا کر جو مارا تھا وہ یہی ابو لہب نے مارا تھا۔ الہذا جمعتناک، اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا ہے۔ اور اسی کے نتیجے کے اندر تبت یدا ابی لہب، یہ پوری صورت نازل ہوئی تھی بد دعا کے اندر۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے کی سعادت حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی باندھی تھی، اللہ نے ان کی سعادت کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت صوبیہ کی ایمان کے بارے میں بزرگوں کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے ان کو صحابیات میں بات بتایا ہے اور بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہمارے لیے تو قابل قدر ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صوبیہ کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ان کی بڑی عزت اور خیر دریافت کیا کرتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حضرت صوبیہ کے لیے تحفے بھیجتے تھے اور ان کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا حضرت صوبیہ اور ان کے بیٹے کے بارے میں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان والوں کے متعلق پوچھا کہ اگر ان کے خاندان والے کوئی ہے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، لیکن بتایا گیا کہ ان کے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی سارے انتقال کر چکے ہیں۔ تو یہ حضرت صوبیہ ہے جو بڑے قابل قدر اور عزت کا ان کے یہاں اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ حضرت صوبیہ ہے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا ہے۔ یہ اب عرب کے اندر یہ دستور تھا، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ دور و دراز دیہات اور قصبات کے اندر دودھ پینے کے لیے بھیجا کرتی تھی، دودھ پینے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ شہر سے دور قصبوں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر بدوی ماحول میں رہ کر وہ صرف یہی نہیں کہ عربی زبان سیکھے، فصاحت و بلاغت سیکھے، بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ عرب کی جو خصوصیات ہے وہ اس ناشعوری کے اندر، وہ ساری خصوصیات اس بچے کے اندر بھی پیدا ہو جاوے، اس بچے کے اندر بھی پیدا ہو جاوے۔ ان کا یہ بڑا مقصد ہوتا تھا۔ اور
ایک لمبی مدت تک عرب لوگ اس رسم و رواج کے اوپر قائم بھی رہے، لیکن جب بنو امیہ نے دمشق کے اندر پڑاؤ ڈالا شاہانہ شوکت کے ساتھ، شاہانہ شوکت میں انہوں نے قیصر و روم کے ساتھ ہمسری کی۔ اب اسی عادت کے مطابق ان کے بھی بچے دیہاتوں کے اندر پرورش پاتے رہے اور ان کی پرورش ہوتی رہی، لیکن ولید بن عبد الملک جو خلیفہ بنا بنو امیہ کے اندر، وہ کسی اسباب کی وجہ سے وہ وہاں پرورش کے لیے نہیں پہنچا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے محروم رہا۔ وہ بنو امیہ کے اندر یہی ایک خلیفہ ہے ولید بن عبد الملک، جس کو عربی زبان اچھی طرح آتی نہیں تھی، چونکہ وہ وہاں گیا نہیں تھا۔ تو بہرحال عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو وہ وہاں دیہاتوں کے اندر وہ پرورش اور دودھ پلانے والی لے جاتی تھی اور ان کی پرورش کرتی تھی۔ تو اسی دستور کے مطابق سال کے اندر دو مرتبہ عورتیں 6 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد عورتیں دیہات سے شہر کے اندر آتی اور جو بچے پیدا ہوتے ان کو لے جاتی تھی اور ان کو کچھ رقم بھی مل جاتی تھی جس سے ان کا گزارا ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کے چند دنوں کے بعد قبیلہ بنی حوازن کی کچھ عورتیں مکہ کے اندر بچے لینے کے لیے غالباً 10 عورتیں، اس کے اندر حلیمہ سعدیہ بھی تھی جنہوں نے آگے چل کر اللہ کے رسول کو دودھ پلایا۔ اب ان کے ساتھ جتنی بھی سہیلیاں تھیں وہ ساری سہیلیوں کو تو بچے مل گئے، ان ساری سہیلیوں نے بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ ایک ایسی تھی جن کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ اب یہ حلیمہ سعدیہ، ان کو بچہ کیوں نہیں ملا؟ اور سارے لوگوں کو تو بچہ مل گیا اور حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں ملا۔ پیش تو کیے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے اوپر، ہر ایک کو، لیکن یتیمی کا دبا لگا ہوا تھا۔ اب ان کی تو امید ہوتی تھی کہ جو بچے دودھ پلاتے تھے ان کو پیسے ملتے تھے، تو ان کی تو یہی سوچ تھی کہ یہ یتیم ہے، اب ان کی بیوہ ماں اور ان کے دادا ہم کو کتنے پیسے دے سکتے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت کسی اور کے حصے میں لکھی ہوئی تھی۔ اب دوسری جو عورتیں آئی تھی سب لوگوں نے امیروں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ نے بھی بچے ڈھونڈے امیروں کے، لیکن ان کو ملا نہیں، اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھی کہ ایک ایسا ان کو ستارہ ملنے والا تھا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھنے والے تھے۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ کو بھی بچے ملے نہیں، آخر کے اندر وہ اسی یتیم بچے کو لینے کے لیے مجبور ہوئی۔ لیکن وہ حضور کے پاس کیسے پہنچی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح انہوں نے لیا، وہ انشاءاللہ اس کی بات اگر موقع ملا تو کسی جمعہ میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔